السلام علیکم دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو میں ہوں وکیل سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام ولاگ۔ دوستو آج کے ولاگ کی سٹارٹنگ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی غیر مسلم کے چرچے ہیں، تو بحیثیت مسلمان میں عالم تو نہیں ہوں، نہ میں علم رکھتا ہوں یا اتنا میں عالم ہوں کہ میں ہر ایک کی ٹانگ کھینچ سکوں، لیکن بحیثیت مسلمان میرا ضمیر یہ مجھے ملامت کر رہا تھا کہ آپ نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی۔ تو آج جمعہ کا دن ہے اور میں نے سوچا بھئی اسی پہ جو ہے آج ویڈیو بناتے ہیں۔ بابا وانگا نامی ایک جو شخص ہے وہ بہت زیادہ اس کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جی 2023 میں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، انڈیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، پاکستان میں حالات یہ ہو جائیں گے دنیا کے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے۔ دوستو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمارا جو ایمان ہے وہ اس بات پہ قائم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا، جب اس نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ باقی غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی شخص کے پاس اس کا جو علم وہ نہیں ہے۔ جناب اس حوالے سے ہمیں یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جب ہم ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، تو جو دن گزرتا ہے وہ ہماری زندگی میں سے کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کا دن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کا دن پھر میری زندگی میں نہیں آئے گا، میری زندگی سے یہ ایک دن کم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر بات میں بتاتا چلوں کہ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں پیدا ہوئی ہے اس کو فنا ہونا ہے، چاہے آج کل پرسوں ترسوں ہونا ضرور ہے۔ ہمارے کتنے بزرگان، کتنے ہمارے عزیز و اقارب جنہیں ہم کندھوں پہ جو ہے وہ دفنا کے آ چکے ہیں قبرستانوں میں، تو اس حوالے سے ہمیں اپنا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے وہ اپنا درست رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات کہ اس کی بابا وانگا نامی جو شخص ہے اس کی پیش گوئیاں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا، کیا وہ نشانیاں جو وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو دوستو بحیثیت مسلمان ہمیں کسی بھی غیر مسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو اپنے ذہن میں جگہ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی ذات چاہے گی تو وہ اس کائنات کی جو صف ہے وہ لپیٹ دے گی۔ ہمیں کسی نے نہیں بچانا اور نہ ہی کوئی بچ سکے گا اس دن سے۔ باقی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بارگاہ لگاتے تھے تو قربان جائیں صحابہ کرام کے جو ہمارے لیے ہر وہ بات کا جو ہے وہ مطلب ضرور پوچھتے تھے کہ جی آنے والی امت کے لیے یہ جو ہے وہ راہ نجات کا باعث بنے۔ تو سرکار دو عالم سرکار نے جو بھی قیامت کی نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ تو بلکہ میرے خیال میں نشانیاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے وہ نہیں فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کیا ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری جو آخرت ہے وہ درست ہے یا درست ہو سکے گی۔ تو اپنی زندگی میں نے بھی کافی جو اس طرح کی افواہیں پھیلیں۔ ایک بار جب میں چھوٹا تھا تو ان دنوں میں اس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا،
لیکن یعنی کہ بڑوں سے میں نے سنا ہے، وہ اخباروں میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ جی سن 99 کا یہی دن چل رہے تھے، 1999 کے، تو انہی دنوں میں جو ہے وہ اخبار پہ خبر آئی تھی کہ سن 2000 میں جی دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو میں چھوٹا تھا، میں بہت زیادہ روتا تھا کہ جی یہ کیا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہیں اور کون کون سی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو ان چیزوں پر بحیثیت مسلمان ہمارا جو ہے وہ فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ تو فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کون سا ذخیرہ جو وہ کر لیا ہے، یا ہمارے پاس کیا ذخیرہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف جو ہے وہ کرنے کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک بار ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد اور آج کی ویڈیو کا جو مین سبق تھا وہ یہی تھا کہ آخرت کی یہ لوگ میں ان چینلز پہ جو ہے وہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ ایک چیز کو مرچ مسالہ لگا کے اس حد تک جو ہے وہ کر دیتے ہیں عام کے ہر شخص جو ہے وہ اس پہ دھیان کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، بحیثیت مسلمان، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور میڈیا ہاؤسز کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ افراتفری جو مسلمانوں میں یا کمزور جو ہیں ان کے دماغوں میں یہ ایک سنسنی سی پھیلا دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔